بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا صلوات تھوڑا سا اگر سامنے آ جائیں جتوئی صاحب کہ تھوڑا سا ادھر سامنے کی طرف آ جائیں مہربانی بلند آواز سے صلوات پڑھیں عزیزان محترم، عشرہ محرم الحرام میں ہم نے جس موضوع کو عنوان خطاب قرار دیا وہ ہے قرآن کے پیغامات، قرآن کریم کے پیغامات۔ اور ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جس طرح سے اہل بیت مظلوم ہے اسی طرح سے قرآن بھی مظلوم ہے، اس لیے کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ تو اگر علی مظلوم ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ قرآن بھی مظلوم ہے۔ دوسری بات یہ کہی تھی کہ کتاب و حکمت کی تعلیم ہمیں نہیں ملی۔ آپ دیکھیں کہ ایک جملہ کہا تھا پہلے دن کی مجلس میں کہ ہم ایک روایتی عزادار بننا چاہتے ہیں، ایک نظریاتی عزادار بننا چاہتے ہیں، یا میثم تمار بننا چاہتے ہیں۔ اگر ایک روایتی عزادار بننا چاہتے ہیں، ایک روایتی ظاہر بننا چاہتے ہیں، ایک یا حتی ایک نظریاتی عزادار بننا چاہتے ہیں تو اور بات ہے، اور میثم تمار بننا چاہتے ہیں تو اور بات ہے۔ تو کتاب و حکمت کی تعلیم اگر نہ ہو تو تربیت نہیں ہوتی۔ آج جمعے کا دن ہے اور ایک آیت میں کیونکہ قرآن کے پیغامات ہیں تو ایک پیغام میں سورہ جمعہ سے آپ کو ہدیہ کروں، اگر سننا چاہتے ہیں معصوم بھائی تو صلوات ہدیہ کر دیں۔ کہا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ پروردگار جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا ان میں سے جو اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ آیت کریمہ ہم جب میں نے تفسیر لکھی مرتب کی اس کی سورہ جمعہ کی، اور اتفاق ہوا ایک حوزہ علمیہ میں مدرسے میں بچوں کو درس دے رہا تھا تو میں نے ایک جملہ وہاں پہ کہا، وہ جملہ میں امام حسین کی مجلس میں اور اس منبر پر، منبر رسول پر آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔
جہاں آیتوں کی تلاوت نہ ہو، نفسوں کا تزکیہ نہ ہو، کتاب و حکمت کی تعلیم نہ ہو، وہاں گمراہی ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں نا کہ اپنے کپڑوں کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پاک و صاف ہوں، تو اسے جو ہے وہ ہم پاک و صاف کرتے ہیں، اسے آئرن کرتے ہیں، اپنے جسم کی طہارت اور پاکیزگی کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو جسم کو اور کپڑے کو پاک کرنے کو طہارت کہتے ہیں، اور روح کو پاک کرنے کو تزکیہ کہتے ہیں۔ صلوات ہدیہ کریں محمد والے۔ تو کتاب کی آیتیں تو توڑ توڑ کے آپ کے سامنے پیش کی گئیں، لیکن کتاب و حکمت کی تعلیم نہیں دی گئی۔ اگر کتاب و حکمت کی تعلیم دی گئی ہوتی تو ہمارا شیعہ پھر جو ہے وہ ایک اور قسم کا شیعہ واقعی ہوتا، شیعہ امیر المومنین ہوتا، اور ایک اور تصویر پیش ہو رہی ہوتی۔ تو بہرحال ہماری کوشش ہے کہ سشرہ محرم الحرام میں کتاب و حکمت کی تعلیم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کریں، اور ہم نے 28ویں پارے میں ایک سورہ تغابن، تو سورہ تغابن کی 8ویں آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا، اور اس میں یہ حکم آیا تھا کہ ایمان لے آؤ اللہ پہ، اس کے رسول پر، اور اس روشنی پر جو ہم نے اتاری۔ تو سورہ مبارکہ تغابن کا یہ پیغام تھا کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور تمہیں تمہارے نام اعمال سے آگاہ کیا جائے گا۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان کو لَتُبْعَثُنَّ وَلَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، یہ بہت آسانی سے ہم کہہ کے گزر گئے، لیکن بہت مشکل بات ہے کہ انسان کو زندہ کیا جائے، اور سوچیں آپ کے 1 گھنٹے میں، اگر آپ 1 گھنٹے میں کیمرے کو بھریں تو کتنی چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہے، 2 گھنٹے میں بھریں 24 گھنٹے میں کتنی چیزیں ریکارڈ ہوگی۔ اور جب سے انسان پیدا ہوا اور تکلیف شرعی تک پہنچا، اور مرتے دم تک جو پروردگار کا کیمرہ ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہے، تمہاری تمام چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور وہ پلے ہوں گی اور پھر تمہارے ہاتھ میں دے دی جائیں گی، تمہارے گردن میں لٹکا دی جائیں گی۔ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ تو قرآن نے جب بیماری بتائی تو اس کا حل بھی بتایا، حل بھی یہ بتایا کہ شفا کا نسخہ ہے قرآن۔ تو ہم نے آپ کو جو ہے وہ کل اس نسخے کے حوالے سے عرائض پیش کیے تھے کہ اس میں پہلی دوا یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس روشنی پر جو ہم نے اتاری۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے محمد مصطفیٰ پر جو روشنی اتاری، نزلنا علیہ، اگر کہا ہوتا کہ محمد مصطفیٰ پر اتاری تو پھر ٹھیک ہے، کتاب ہو جاتی، نہیں، یہ نہیں کہا کہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور ایمان لے آؤ رسول پر۔ تو رسول پر ایمان لے آؤ تو ظاہر رسالت پر ایمان لے آؤ گے، تو پھر کتاب پر بھی ایمان آ گیا، یوم الآخر پہ بھی آ گیا، ملائکہ پہ بھی آ گیا، نبیوں پر بھی آ گیا۔ تو یہ نہیں کہا کہ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبیوں پر ایمان لے آؤ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کتاب پر ایمان لے آؤ۔ یہ ساری چیزیں تو آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان میں آ گئی۔ تو اب کہا کہ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، تو جو نور ہم نے اتارا اور غدیر پہ چمکا، اس نور پہ ایمان لاؤ۔ جو اس نور پہ ایمان لاؤ جو صحیفہ میں تم نے بیٹھ کے بنایا، اس پہ ایمان لانے کے لیے نہیں کہہ رہے۔ جو نور ہم نے اتارا، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس پہ تم ایمان لاؤ۔ یہ پہلا نسخہ تھا، اور میں اپنی بات کو ریلیٹ کروں گا کہ جب شاہ ولایت پر ایمان لاؤ گے تو وہ پھر تمہاری مدد کریں گے تمہارے نامہ اعمال کے وقت اور پل صراط کے وقت،
اور جب قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا تو جب وہ آئیں گے اور روشنی ہوگی تب تمہیں پتہ چلے گا کہ نور کیا ہوتا ہے. صلوات علیہ. اب ہم نے یہ ثابت کیا کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، تو صرف ان باتوں کو تھوڑا سا ریپیٹ کر رہے تھے. تو کل ہم نے اس کے بعد بتایا کہ اس کے بعد جو قرآن مجید نے ٹیبلٹ دی یا دوا دی اس مشکل میں، اس کا علاج کرنے کے لیے، تو کہا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرٌ لِأَنفُسِکُم. تو کتنے امر آئے یہاں پر؟ 4 آئے. تو کہا کہ تقوی اختیار کرو، سنو اور اطاعت کرو. ایک ہی ہے، مطلب اطاعت کا ہی ایک مقدمہ ہے. تو اطاعت کرو. تو 3 چیزیں سامنے آئی: تقوی اختیار کرو، اطاعت کرو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ہے نا؟ اور کل ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ قرآن مجید نے اس سے پہلے کی جو 2 آیتیں ہیں، یعنی یہ آیت نمبر 16 ہے، جو پہلی 2 آیتیں اس میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. تمہید باندھی، کانفیڈینشل کیا اس امر کو کہ یہ امر جو ہے وہ کانفیڈینشل ہے، تمہارے اور میرے درمیان ہے. اپنے بچوں کو، بیویوں کو اس سے دور رکھنا، کیونکہ ان میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں اور تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے دیں گے، تو تم ان سے بچ کے رہنا. فاحذروا، ان سے دور رہنا. اس کے بعد والی آیت کریمہ میں کہا، آیت نمبر 15 میں، انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارے مال دولت، تمہارے سٹیٹس، تمہاری پراپرٹی، تمہاری ویلتھ، تمہارا بینک بیلنس، یہ ساری، اور تمہاری اولاد، یہ فتنہ ہے. یعنی امتحان بھی ہے، اور اگر تم نے ان کو صحیح انداز میں استعمال نہیں کیا، یعنی اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، یا مال کو صحیح انداز میں خرچ نہیں کیا، اور اس میں سے جو واجبات ہیں اگر ان کو نہیں نکالا، اور جو بھی کرنا چاہیے تھا اگر نہیں کیا، تو تمہارے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث ہوگا، خسارے کا باعث ہوگا. فتنے کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے. تو اس کے حوالے سے، انفاق کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت میں بعد میں گفتگو کریں گے. آج ہم اطاعت پروردگار کے حوالے سے جو امر آیا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، تو اطیعوا کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک جو ہے وہ میں آیت کریمہ میں کہا، انفاق کے حوالے سے کہا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. تو کہا کہ جو اتقیٰ ہے اس کو دوزخ کی آگ سے دور رکھا جائے. سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقیٰ کو دوزخ کی آگ سے دور رکھا جائے گا. کون اتقیٰ؟ اتقیٰ کی تعریف خود قرآن مجید نے کی کہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنے مال کو دیتا ہے کہ پاک ہو جائے. تو مال وہ اللہ کی راہ میں نکالتا ہے، اپنے واجبات نکالتا ہے یا صدقہ دیتا ہے، تو ادھر سے مال نکالتا ہے اور ادھر سے اس کا نفس پاک ہوتا ہے. صلوات ہدیہ کر دیئے محمد والا. تو عزیزان محترم، جو شفا کا نسخہ سورۃ تغابن میں آیا، اس میں یہ بات ہوئی کہ تم ایمان لے آؤ. پھر اس کے بعد بات ہوئی کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہیں استطاعت ہے اتنی پرہیزگاری کرو. پھر اس کے بعد کہا کہ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اطاعت کرو. تو یہ جو اطاعت ہے، اگر یہ اطاعت نہ ہو تو پھر پروردگار راضی نہیں ہوگا، پروردگار کی رحمت آپ کے شامل حال نہیں ہوگی. قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں، آل عمران کی آیت ہے 132، ارشاد ہوتا ہے کہ وہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ
قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. یہاں پہ جو ارشاد ہوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، شاید کہ تم، یعنی کہا کہ کہہ دو اے رسول کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، شاید کہ تم اللہ کی رحمت میں شامل حال ہو جاؤ. تو دیکھیے اب ہماری جو گفتگو ہے وہ اطاعت کے حوالے سے آ گئی، ٹھیک ہے نا. یعنی اس منزل پہ آ گئی کہ آپ جو زیارت عاشورہ میں یا زیارت وارثہ میں جو آپ زیارت وارثہ میں گواہی دیتے امام حسین کے بارے میں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکوٰۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر و اطعت اللہ و رسولہ حتی اتاک الیقین. یعنی امام حسین کے بارے میں جو ہمارے ولی ہیں اور ہم پر واجب ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم امام کی اطاعت کریں، لیکن امام حسین پر فرض ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. وہ اللہ اور رسول کی ولایت میں، تو اللہ اور اس کے رسول کی وہ ولایت میں، تو آپ امام حسین کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں 5 چیزوں کی کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یہاں تک کہ شہادت آپ تک آ گئی، حتی اتاک الیقین. تو یہاں پر بات یہ کہ یہ جو اطیعو ہے، یعنی کل میں نے اس کی وضاحت کی تھی، اطاعت کرو. تو اطاعت ایک جامع لفظ ہے، یعنی اللہ رب العزت جب کہے کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھو، جب بولے زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ دو، جب بولے حج پہ جاؤ تو حج پہ جاؤ، جب بولے جہاد کرو تو جہاد کرو، جب حکم آئے کہ سچ بولو تو سچ بولو، جب حکم آئے کہ گھر سے نہ نکلو تو گھر سے نہ نکلو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ ایک جامع لفظ ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم کی مطابقت کرے تو اسے اطاعت کہتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی پیروی کرے، ان کے نقش پا کے پیچھے چلے تو اسے مطابقت کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے نبی کو واجب الاطاعت بھی قرار دیا اور ان کے عمل کو بھی واجب الاطاعت قرار دیا، یعنی عمل کے بھی پیچھے چلنا ہے اور ان کے حکم کو بھی ماننا ہے. تو حکم کو ماننے کو اطاعت کہتے ہیں، اور عمل میں ان کے پیچھے چلنے کو پیروی اور اتباع کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو. اور اطاعت کے مقام پہ بھی کہہ دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو یہ بات انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کرتے ایک مرتبہ صلوات ہدیہ کر دیں. تو دیکھیے اطاعت یعنی اللہ کے حکم کی مطابقت، ٹھیک ہے نا، اللہ کے حکم کی مطابقت. اطاعت اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم آیا. اب مثال کے طور پر یہاں پہ تھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ بات جو ہے وہ واضح ہو جائے. کہ آپ رات کو بستر پہ سو رہے، صبح اذان کا وقت آیا، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں تک وہ حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب نماز کی طرف آ جاؤ.
نماز کی طرف دوڑو، ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں پتہ سندھی میں کیا بولیں گے جو وہ نماز کی طرف، ہاں اچھو نماز کی طرف اچھو، تو نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف دوڑو. حی علی الصلاۃ. اب یہ حکم آیا کس کی طرف سے حکم آیا؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا. کس نے بتایا؟ مؤذن نے. تو یہاں پہ طبیعت کیا کہہ رہی؟ طبیعت یہ کہہ رہی ہے کہ بستر پر آرام کرو، اور اللہ کا حکم آیا ہے کہ وہاں نماز پڑھو، مسجد میں جاؤ یا بستر کو چھوڑو، سجادے پہ آؤ، نماز پڑھو. تو اگر آپ نے بستر کو چھوڑ دیا اور نماز کی طرف دوڑے تو یہ اطاعت ہوتی ہے، اور اگر بستر ہی پر رہے اور مؤذن بولتا رہا، اذان ختم ہو گئی اور نماز قضا ہو گئی، تو اسے معصیت کہتے ہیں، اسے معصیت کہتے ہیں. صلوات ہدیہ کر دیے محمد. تو کبھی جو ہے وہ حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے، کبھی رسول کی طرف سے آتا ہے. اچھا، ہمارے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے نبی آئے ان میں سے اکثر نے یہ کہا کہ فاتقوا اللہ واطیعونی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لیکن میری اطاعت کرو. یہ واحد نبی ہیں حضرت ختم المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری اطاعت کرو. تو نبی نے نہیں کہا میری اطاعت کرو، لیکن اللہ نے کہا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو. اللہ نے کہا کہ میرے رسول کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے نہیں ملتا کہ آپ نے کہا ہو کہ میری اطاعت کرو، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ نے کچھ احکامات دیے، ٹھیک ہے نا. اب ان کی اگر ہم مطابقت کریں گے تو ہم رحمت الہی ہمارے شامل حال ہوگی. جیسے انہوں نے حکم دیا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. انہوں نے حکم دیا کہ زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی. انہوں نے حکم دیا خمس دو، تو ہم نے خمس دیا. انہوں نے حکم دیا کہ سود مت کھاؤ، تو ہم نے سود نہیں کھایا. تو اب یہاں پر جس نقطے کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے اوپر قائم ہے، اور اسی لیے مشکلات کا شکار ہے. آپ نے IMF سے لون لیا، اللہ اور اس کے رسول نے کہا سود مت کھاؤ، سود مت لو. انہوں نے سود کا قرضہ اٹھایا، تو آپ دیکھیے کہ معاملات کہاں تک پھنسے ہوئے نا. تو نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی. اب جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ہمارے درمیان نہیں، مومنوں کے درمیان موجود نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن اگر کوئی نشہ کرتا ہے، چرس پیتا ہے یا شراب پیتا ہے، تو اس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی. تو اچھا، اسی طرح سے آپ ٹیلی ویژن کھولیں تو وہاں پہ جو خاتون خبریں پڑھ رہی ہوگی نیوز چینل پہ، وہ دوپٹہ اتار کے خبریں پڑھ رہی ہوگی، پردہ اتار کے خبریں پڑھ رہی ہوگی. تو وہ پردہ کر کے بھی نیوز پڑھ سکتی تھی. تو وہ کیا اعلان کر رہی ہے؟ وہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہوں. نافرمانی کا اعلان کر رہی ہے نا.
تو عزیزان محترم میں یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 جس میں کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اس کے معنی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہلکا لوگے اور ان کی نافرمانی اور مخالفت کرو گے تو رحمت الہی تم سے دور ہو جائے گی. رحمت اللہ علیہ کہنے سے رحمت نہیں ہوگی، رضی اللہ کہنے سے رضی اللہ نہیں ہوگا. آپ کو بتائیں گے قرآن مجید میں رضی اللہ کس کو کہا، اگر کتاب کو سامنے لانا. صلوات کرا دیا کر تمام ایک اور مرتبہ صلوات دیا کر. تو حکم جو آیا ہے اس کی مطابقت کرنی ہے انسان کے لیے. اچھا حکم کی مطابقت کرنا مشکل ہے، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ مال نکالنا، انفاق کرنا اللہ کے راستے میں مشکل ہے. اسی طرح سے بعض دفعہ اللہ رسول نے حکم دیا کہ سچ بولو، سچ بولنا چاہیے نا. تو اب یہ کہ ڈاکٹر ہے کوئی اور وہ کسی ہاسپٹل میں کام کرتا ہے، اب وہاں جو اس کا افسر ہے ایم ڈی ہے، اسے حکم دیا کہ جو بھی پیشنٹ آئے اس کو کورونا میں ڈال دو. تو یہ جھوٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ بتائیں آپ مجھے. جھوٹ ہے. جھوٹ ہے تو جھوٹ، یہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ایم ڈی کی اطاعت کر رہے ہیں. ہاسپٹل کا جو افسر ہے، مالک ہے یا ایم ڈی ہے، اس کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر رہے، کیونکہ وہاں تو پھر نوکری جائے گی، ڈر ہے کچھ ہوگا، کیا نہیں ہوگا. تو اس نے بولا کہ اس کو کورونا میں ڈال دو، تو کورونا میں ہم ڈال دیں گے. اب یہ کہ ہمارے ایک سانحہ ہمارے اندر ہے کہ ہمارے بچے، ہم اس طرح سے ان کی اپبرنگنگ اور تربیت کرتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے. مثال کے طور پر اب اگر ایک گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے تو بچے پہ پریشر اتنا ہوتا ہے کہ بچے سے کہا بیٹے تم نے نماز پڑھی؟ ہاں پڑھ لی. اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے بول دیا نہیں پڑھی تو مار لگے گی. تو تربیت اس طرح سے کی کہ ہمارا جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولنے کو برا نہیں سمجھا جاتا. لیکن امریکہ میں بچوں کو اس طرح سے تربیت کیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں. امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو یہ اس نے بولا ہوا ہے کہ اگر تم نے کسی بندے کو بھی مار دیا، قتل کر دیا، اور آ کے تم نے سچ بتا دیا کہ یہ ہوا، یہ کیا میں نے، تو معافی ہو سکتی ہے. لیکن اگر جھوٹ بولا تو معافی نہیں ہے. یہ جھوٹ کو اتنا برا گناہ سمجھتے ہیں، وہ اتنی بری چیز سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے. تو عزیزان محترم آپ مجھے بتائیں کہ ہم یہاں پہ مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کتاب ہمارے درمیان ہے، اللہ کی کتاب جسے اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے. تو ہم اس کتاب سے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ہم مخالفت کر رہے ہیں. کتاب کہہ رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ہم مال کو دبا رہے ہیں. کتاب کہہ رہی ہے کہ فحاشی نہیں کرو، زنا سے دور رہو، ہم اس کے قریب جا رہے ہیں، فحاشی کر رہے ہیں. تو مخالفت کر رہے ہیں نا، مخالفتوں پہ مخالفت کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ رحمت الہی سے ہم دور ہو جائیں گے. تو اگر رحمت الہی کی طرف آنا ہے، اگر پروردگار کی چاہتے کہ ہم مرید عنایت پروردگار ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول کی احکامات پر عمل کرنا ہے. میں آخری مثال دوں، اس کے بعد جو وہ بات کو آگے بڑھاؤں.
کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پہ حرام کیا تھا، قتل نفس کو کہا تھا کہ تم میں سے کوئی عربی اجمی کے اوپر برتری نہیں رکھتا، اور کالا جو ہے وہ گورا کالے کے اوپر برتری نہیں رکھتا، اور ایک مسلمان کی جان کو، اس کے مال کو اور اس کی عزت کو دوسرے مسلمان پہ حرام کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت جو افغانستان میں قتل ہو رہا ہے تو وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ جی ہم رشیا سے لڑ رہے، کسی اور سے لڑ رہے، اب اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ چلے جائیں یمن میں کیا ہوا، بحرین میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، دوسرے ممالک میں کیا ہوا، مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ تو جو رسول یہ تعلیمات لے کے آئے تھے کہ اگر کسی نے بغیر کسی وجہ کے کسی انسان کو بغیر اس کا مارا گیا ہو، یا بغیر اس کے کہ کوئی فساد برپا ہو، کسی انسان کا قتل کیا، تو ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اس کی تعلیمات پہ ہم نے عمل نہیں کیا، اطاعت نہیں کی اللہ اور اس کے رسول کی، تو اطاعت جب نہیں کی تو اس کی سزا بھگت رہے۔ تو اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ صلوات ہدیہ کر دی ایک اور مرتبہ صلوات ہدیہ کر دی۔ تو دوستو، اطاعت پروردگار، اطاعت اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اور انشاءاللہ کل وضاحت کریں گے کہ اولی الامر کی اطاعت۔ تو یہ اطاعت کا جو حکم ہے یہ مختلف انداز سے ملتا رہے۔ کبھی مؤذن حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، اور کبھی یہ حکم معصوم نے خط بھیج کے بلوایا، کس کو؟ اپنے چاہنے والے کو، حبیب ابن مظاہر کو۔ امام نے امر کیا، تو امر جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کا امر ہے وہ مختلف انداز میں پہنچتا ہے۔ کبھی کتاب کے ذریعے سے پہنچتا ہے، کبھی سنت کے ذریعے سے پہنچتا ہے، کبھی اذان کے ذریعے سے پہنچتا ہے، اور کبھی خط کی صورت میں پہنچتا ہے، جو مولا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو لکھا، من الحسین ابن علی الى رجل الفقی حبیب ابن مظاہر۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزو، آج محرم کی چوتھی مجلس ہے اور 5ویں شب ہے، اور بہت تیزی سے یہ ایام محرم گزر رہے ہیں۔ امام حسین 2 محرم تھی جب مولا حسین کربلا کی سرزمین پر وارد ہوئے تھے، اور جب 2 محرم کو حر آپ کے ساتھ تھا، آپ وارد ہوئے ہیں کربلا کی سرزمین پر، تو ایک لشکر تھا حر کے ساتھ 1000 کا لشکر، جو قادسیہ کی جنگ میں وہ وہاں پر بارڈرز پہ تھا، تو بہت ہی مسلح لشکر تھا۔ اس کے پاس پانی نہیں تھا، وہ الگ مسئلہ تھا، لیکن بہت ہی لدا ہوا لشکر تھا، اتنا زیادہ مسلح اور زرہ پوش لشکر تھا کہ ایک صحابی نے جو ہے وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تو مولا نے فرمایا اللہ اکبر کیوں لگایا؟ تو کہا کہ میں نے جو ہے وہ کھجور کے درخت دیکھے۔ تو مولا نے فرمایا کہ غور سے دیکھو کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہا کہ مولا کھجور کے درخت نہیں ہے بلکہ کوئی زرہ پوش
مسلح لشکر آ رہے ہیں. تو 1000 کا لشکر تھا لیکن اتنا مسلح اور اتنا زراپوش لشکر تھا کہ اسے دیکھ کر بیبیوں کے دل دہل گئے تھے, بچے ڈر گئے تھے. تو وہ 2 محرم تھی, اور 2 محرم کو ہی عمر ابن سعد 4000 کا لشکر لے کر کربلا میں وارد ہوا. تو ابھی جو وہ خیمے لگ رہے تھے اور وہیں پہ تیاریاں ہو رہی تھیں قیام کی, تو 4000 کا لشکر. آپ سوچیں کہ جب ٹرین گزرتی ہے تو پورا جو ہے وہ جو زمین ہے وہ لرزنے لگتی ہے. تو جب کوئی لشکر آتا تھا اور گھوڑے دوڑتے تھے میدان میں تو وہ آواز پیدا ہوتی تھی کہ زینب کا دل دہلنے لگتا تھا. تو جب پہلا لشکر 4000 کا لشکر لے کے آیا تو زینب نے حسین سے پوچھا کہ بھیا کون آیا؟ کہا بہن یہ عمر ابن سعد آیا ہے. کہا کہ یہ آپ کے ساتھ آئے؟ کہا نہیں بہن یہ مجھ سے لڑنے کے لیے آیا ہے, میرے خون کا پیاسا ہے. پھر اسی طرح سے دن گزرتے گئے, لشکر پہ لشکر آتے گئے, اور سوچے 1000 گھوڑے 4000 گھوڑے جب رن میں دوڑتے ہوں گے میدان میں تو بچوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی. پھر اس کے بعد لشکر آئے. زینب نے پوچھا کہ بھیا کون آیا؟ کہا کہ یہ حسین ابن نمیر آیا, یہ 2000 کا لشکر لے کر کے آیا. کہا یہ بھی آپ کا قاتل ہے؟ کہا یہ بھی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. اسی طرح سے ابن زیاد کوفے سے لشکر روانہ کرتا رہا قبیلوں کو لالچ دے دے کے امام حسین کے قتل میں, یہاں تک کہ 30,000 تک کا لشکر آ گیا. زینب کی صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. ایک مرتبہ کہا بھیا کوئی آپ کی نصرت کرنے کے لیے تو نہیں آیا, سب آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے. کہا نہیں بہن زینب پریشان نہیں ہو, ہماری نصرت کے لیے بھی کوئی آئے گا, ہماری مدد کرنے کے لیے بھی آئے گا. تو کہا کہ بھیا کب آئے گا؟ جب آپ کے گلے پر چھری چل جائے گی, جب زینب کی چادر چھن جائے گی جب آئے گا. کہا نہیں بہن. ابھی ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ کاتب کو بلوایا, کہا کہ میں خط لکھنا چاہتا ہوں, اور امام حسین نے خط لکھا من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. کہا کہ اس میں لکھا کہ حبیب نانا سے میری دوستی میرے رشتے کو تم جانتے ہو, اگر میری مدد کے لیے آؤ تو تمہارا حسین دشمنوں میں گھر چکا ہے. یہ خط لکھا اور ناکے تھے اس وقت, پہرے تھے, ناکے لگے ہوئے تھے, پہرے لگے ہوئے تھے, اور بھجوایا. اور کربلا سے کوفے کا 85 کلومیٹر کا راستہ ہے, وہ کوفے میں پہنچا. خادم جو تھا گھڑ سوار, اور حبیب کے دروازے پر دستک دی. حبیب 82 سال کا بوڑھا ہے لیکن امام حسین کا عاشق, امام حسین کا دوست, امام حسین کا چاہنے والا, سچا چاہنے والا. اس کے گھر پہ دستک ہوئی. حبیب کھانا کھا رہے تھے گھر والوں کے ساتھ. ایک مرتبہ لقمہ حلق میں پھنسا. کہا دیکھیں کون ہے؟ تو کہا کوئی حبیب آپ کو بلا رہے ہیں. حبیب گئے تو اس نے خاموشی سے کہا کہ میں امام حسین کی طرف سے آیا ہوں اور خط لایا ہوں. تو خط دیا. حبیب نے چپکے سے خط کو جو ہے وہ اپنے اندر چھپا لیا اور گھر میں گئے, گوشے میں جا کر, اور وہ خط آپ نے پڑھا. بس خط کا پڑھنا تھا, حبیب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اور اس کے بعد پھر حبیب نے اپنے آنسو صاف کیے, خط کو چھپایا. اب آ کے بیٹھ گئے دسترخوان پر, کھانا چل رہا ہے. تو حبیب کی بیوی پریشان ہوئی. کہا حبیب بتاؤ کیا ہوا؟ کہا کہ حسین کی طرف سے پیغام آیا ہے. تو کہا کہ پھر کیا سوچا؟ کہا کہ تو سیاسی مسائل ہیں, ہمیں سیاست سے کام نہیں ہے, بس میں یہیں پہ بیٹھا ہوں. تو حبیب کی جو زوجہ تھی ان کو غصہ آیا. حبیب ان کا امتحان لینا چاہ رہے تھے, لیکن زوجہ نے کہا حبیب
تو چوڑیاں پہن کے بیٹھ جا، میں فرزند رسول کی نصرت کو جاتی ہوں۔ حبیب نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں کرو، میں جاتا ہوں۔ اور وہیں سے حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑے دیے، 2 گھوڑے دیے، اور کہا کہ ایک گھوڑا 2 گھوڑے دیے، کہ کہا کہ تم شہر کے دروازے کے باہر ایک جگہ بتائی کہ وہاں پر یہ گھوڑے لے کے پہنچو اور میں آتا ہوں۔ اور حبیب کے ایک دوست سے مسلم ابن اوسجہ، وہ بھی اسدی تھے، یہ بھی اسدی قبیلے سے تھے، تو وہ ان کی تلاش میں نکلے، گھر پہ گئے تو پتہ چلا کہ مسلم ابن اوسجہ بازار گئے، تو بازار پہ آئے، دکان میں دیکھا کہ رنگ خرید رہے ہیں، تو کہا کہ مسلم تم یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ کہا میں یہاں پہ رنگ خریدنے کے لیے آیا ہوں، میرے بالوں کا رنگ سفید ہو گیا ہے اور محاسن کا رنگ بھی سفید ہو گیا۔ کہا میرے پاس ایسا رنگ ہے جو کبھی نہیں چھوٹے گا۔ پھر کہا کہ حسین فرزند زہرا نینوا میں گر گیا ہے، آؤ اس کی مدد کے لیے چلے۔ بس یہ دونوں چھپتے چھپاتے کسی طرح سے وہاں پر پہنچے، بھی ان کو پہنچنے میں دیر ہوئی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے وفاداری اور عشق کا، کہ جب حبیب کو پہنچنے میں دیر ہوئی تو حبیب کے گھوڑے نے رونا شروع کر دیا۔ تو غلام نے کہا کہ گھبرا نہیں، اگر میرے مولا نے، میرے آقا نے، حبیب نے آنے میں دیر کی تو میں تجھ پہ بیٹھ کے فرزند رسول کی نصرت کو جاؤں گا۔ فرزند رسول نے امر کیا نا، اطاعت کے لیے بلایا، تو اطاعت کرنے کے لیے میں جاؤں گا فرزند رسول کی، تو پریشان نہ ہو۔ اور پھر حبیب آ گئے، اور مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر اور ان کا غلام، یہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ناکوں کو چیرتے ہوئے جب کربلا کے بن میں پہنچے اور وہاں میدان میں پہنچے تو ایک مرتبہ پھر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، تو بی بی زینب نے پوچھا کہ اب کون آیا؟ کہا شہزادی مبارک ہو، آپ کے بھائی کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا۔ حبیب ابن مظاہر جب پہنچے ہیں، ایک مرتبہ حسین کی خدمت میں آئے تو فضا آئی، کہا حبیب شہزادی تمہیں سلام کہتی ہے۔